کے بارے میں فرمایا گیا اسی سورہ نساء میں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے. اگر 100,000 ہے تقسیم کرنا ہے، 100,000 پاؤنڈ تقسیم کرنا ہے، ایک بھائی ہے 2 بہنیں ہیں فرض کیا، تو جو 25,000 ایچ بہن کو آئے گا 50,000 ان کو چلا گیا، ایک بھائی کو 50,000 آئے گا، یعنی بھائی کو بہنوں کے مقابلے میں ڈبل ملا. اب اس پر ایک اعتراض عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیوں آدھا حصہ دیا. اس کا آسان جواب یہ ہے، پہلے نمبر پر عورت کے اوپر اسلام نے کوئی فائنینشل برڈن نہیں ڈالا. ایک بچی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے شادی ہونے تک اس کے باپ کی ماں کی ذمہ داری ہے اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا اہتمام کرے. جو دن آتا ہے نکاح کا ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی لمحے جس سے اس عورت کا نکاح ہوتا ہے اس کا مینٹیننس، اس کا نانو نفقہ، اس کی رہائش کا اہتمام اس مرد کے ذمہ ہو جاتا ہے جو اس کا خامند بنتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بچے عطا فرماتے ہیں، بچیاں عطا فرماتے ہیں، ان کی لک آفٹر کرنا، ان کے لیے اہتمام کرنا فائنینشلی خامند کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر جب وہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہی ماں جس نے ان کو پالا پوسا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت جو ہے تمہاری اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے. گویا وہ بوڑھی ہو کے قبر کے دھانے تک چلی جائے، ایک پیسے کی فائنینشل ذمہ داری اس کے اوپر اسلام نے نہیں ڈالی. اس کے باوجود مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ وراثت میں سے بھی دیا. جو دیا اگر وہ کہیں نہ خرچ کرنا چاہے تو ساری زندگی نہ خرچ کرے، وہ اس کی سیونگ ہے. پھر نمبر 2، جس گھر میں شادی کر کے وہ چلی جاتی ہے اس گھر کے اندر خامند وہ فوت ہو جاتا ہے، اس خامند کے مال میں سے بھی عورت کو حصہ ملتا ہے، خامند کی طرف سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے بحیثیت عورت. اس طرح یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جس کی جتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اسی کے مطابق اس کو اد دینا، یہ ہوتا ہے انصاف. آپ کہیں کام کرتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ لوگ کام کرتے ہیں، ہر ایک کی جو جاب ہے اس کے مطابق اس کو جو سیلری ملتی ہے، یہ انصاف ہے. یہ انصاف نہیں ہوتا کہ سب کو برابر ملے. اس کے لیے ہے کہ جتنا کسی کا معاشرے کے اندر فائنینشل رول ہے، اسلام نے اس سے بڑھ کے عورت کو یہ عزت احترام دی. ایک اور بڑا عام مسئلہ وراثت کے حوالے سے کہ اگر کوئی مرد شادی کرتا ہے اور حق مہر ادا نہیں کرتا، زندگی میں کوئی ٹائم نہیں ملا یا ارادہ تھا، حق مہر ادا نہیں ہو، فوت ہو گیا، اب وہ جو اس کی بیوہ ہے حق مہر کا جو رقم اس کی بنتی تھی خامند کے مال میں سے وہ بھی بطور قرض اس بیوہ کو ادا کی جائے. وہ حق مہر بھی جو ہے اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا اگر وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد وراثت کے معاملے میں ایک بڑی عام بات یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی طور پر کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کر دیا تو معاف نہیں ہوتا. اگر بعد میں وہ لینا چاہے مطالبہ کر دے تو ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے حق مقرر کیا ہے، اور جو اللہ نے مقرر کیا وہ بندے کے کہہ دینے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ایک اور چیز بڑی عام یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں بعض اوقات لوگ اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں فلاں بیٹا فلاں بیٹی یہ میرا نافرمان ہے، میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، اس کو میں اپنے ان وراثت کے جتنے میرے اقدار ہیں ان میں سے ایگزمپٹ کرتا ہوں کہ یہ نہیں لے گا. خواہ اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا، خواہ اس نے سارا کچھ کہہ دیا کہ میرے وراثت کا یہ اقدار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب وہ بندہ فوت ہو جائے گا تو اس کا وہ بیٹی یا وہ بیٹا حقدار ہوگا، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے مقرر کیا ہے اور بندے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حق کو رد کر سکے. یہ بھی ایک بڑی یعنی ایک ضروری بات ہے. اس طرح یہ جو وراثت کا قانون ہے اور ضابطہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کی تجہیز و تکفین ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ چند جو باتیں عرض کی ہیں پر عمل درآمد. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے
کہ اگر کسی کا قرض کا لین دین ہوگا تو وہ اس کے مال میں سے چکایا جائے. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی قرض لیتا ہے اور دانستہ طور پر بدنیت ہو جاتا ہے, واپس نہیں کرتا, تو شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوگا. اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وصیت کا, 3rd نمبر پہ جو وصیت لکھی ہے اس وصیت کے مطابق عمل ہوگا, لیکن only in 1/3, صرف 1/3 میں اس کو اختیار ہے وصیت کرنے کا, پوری جو اس کی وراثت ہے اس میں سے نہیں. اس میں سے جو وہ وصیت لکھے گا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور 4تھے نمبر پر اسی سورہ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانی رشتے ہوتے ہیں, کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے کتنے بیٹے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں, اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں, یا جو بھی ہوگا, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, ان میں سے کوئی زندہ ہے کوئی نہیں ہے, ان تمام حصوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا. اس کو علم الفروض کہا جاتا ہے. اور پھر آخر کے اندر کیا ہے, جو مال بچا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ ان رشتہ داروں کے اندر, اعزاء و اقارب کے اندر جن کا جو حصہ بنتا ہے خدا خوفی کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیا جائے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء میں خصوصی طور پر وراثت کے قوانین کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے.